اسٹیج پہ بیٹھے معزز مقر علماء کرام و شعراء اعظام، سامنے بیٹھے اب تمامی حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، سید المرسلین، خاتم النبیین، انیس الغربین، محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ پڑھے باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمتا بدوام ملک اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ حضرات آگے بڑھ جائیں، اتنے لوگ تو کافی ہیں، اتنے تو کافی ہیں، پورے گاؤں والوں کی طرف سے کفالت کر رہے ہیں۔ اللہ اس جذبے کو سلامت رکھے کہ 12 بجنے کے بعد بھی آپ لوگ تشریف فرما ہیں۔ بس تھوڑی دیر مجھے برداشت کیجیے آپ لوگ، اور اشارہ کر دیجئے کہ جب آپ لوگ پکنے لگے تو اشارہ کر دیجئے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ دیکھیے، مین چیز ہے، آپ لوگ شام سے لے کر کے اب تک کے علماء اور شعراء کا بیان، نعت اور تقریریں سن رہے ہیں۔ مین چیز یہ ہے کہ رات بھر جگنا یہ عبادت نہیں ہے، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ لینا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ ہم رات بھر جگ کر کے عبادت کرتے رہیں، صبح کی نماز چھوڑ دیں تو پھر اس جگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک صحابی رسول تھے جو پوری رات عبادت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ سو گئے فجر کی نماز کے وقت۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ صحابی حاضر نہیں ہے، تو آپ نے پوچھا، آپ گھر پہنچے، گھر پہنچ کر کے آپ نے پوچھ گچھ کیا تو پتا چلا کہ وہ رات بھر عبادت میں مشغول تھے۔ یہ میلاد کی محفل نہیں تھی، بلکہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، وہ نفل نماز پڑھتے رہے۔ فجر کے وقت آنکھ لگ گئی، غلطی سے وہ سو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر پہنچے اور آپ نے پوچھا کیا بات تھی کہ آپ فجر کی نماز میں حاضر نہیں ہوئے؟ تو گھر والوں نے بتایا کہ رات بھر عبادت کرنے میں مصروف تھے، صبح آنکھ لگ گئی، سو گئے، فجر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا اس سے پوری رات بھر عبادت کرنے سے بہتر تھا کہ فجر کی 2 رکعت نماز پڑھ لیتے۔ 2 رکعت فجر کی نماز، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں ہے فجر کی 2 رکعت، فرض کی بات نہیں، سنت کی بات کر رہا ہوں۔ فجر کی 2 رکعت سنت کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا و ما فیہا کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اور دنیا میں جو کچھ ہے، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر 2 رکعت نماز فجر کی ہے۔ تو رات بھر جگنا اور محفل کرنے یہ بڑی بات نہیں ہے، صبح کی نماز پڑھ لینا بڑی بات ہے۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے محفل منعقد کی گئی ہے، جشن غوث الورا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے اور جعفر عالم بھائی کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے۔ ان کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے، اتنا خوبصورت اسٹیج سجایا اور یہ لائٹنگ وغیرہ سب لگائی آپ نے، یہاں تک کہ نیٹورک، ہیرا نیٹورک کو بھی دعوت دیا، چینل والے آئے، انہوں نے ویڈیو وغیرہ سب بنایا۔ یہ سب ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں ہیں، اور دن میں لنگر بھی چلایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی غوث پاک کے صدقے میں اس کو قبول فرمائے اور ان کو ترقی عطا فرمائے۔
اچھے رضا، پیارے رضا، سنیت کی جان، سنیت کی پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں قلم اٹھاتے ہیں تو یوں عرض کرتے ہیں، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اور اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان کا کیا کہنا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا۔ ابھی مجھ سے قبل حافظ وسیم صاحب رضوی نے آپ لوگوں کو بتایا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے پیر مرشد بتاتے ہیں، انہیں فرمایا آپ پردہ کر گئے، انہوں نے فرمایا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیوزات الہیہ کے مجدد تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیض نازل ہوتا ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے سب کو ملتا ہے۔ میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ دنیا میں اب بھی پردہ کرنے کے بعد دو ایسے بزرگ ہیں، پردہ کرنے کے بعد دو ایسے بزرگ ہیں اگر انہیں کوئی دل سے پکارے تب بھی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ وہ کون سے دو بزرگ ہیں؟ تو پہلے بزرگ ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر آج بھی کوئی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے دل سے پکارے تو آج بھی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرے بزرگ ہیں خواجہ بہاؤالدین نقشبند والا گردہ بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی کوئی دل سے پکارے تو بھی مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ دو بزرگ ہیں جو آج بھی پردہ کرنے کے بعد بھی اگر انہیں کوئی دل سے پکارتا ہے مدد کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف کہاوت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام شخصیت کا نام نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم کرامت تو سنتے ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں کرامتیں یہ کرامت وہ کرامت بیان ہوتے رہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ عام دیکھتے ہیں، غم دیکھتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے مرغا خوب کھایا۔ آپ ایک لباس پہنتے تھے، دوسرے دن آپ وہ لباس نہیں پہنتے تھے، بدل دیتے تھے، مگر اس سے پہلے کا زمانہ دیکھے جب پڑھائی کا زمانہ تھا، جب پڑھ کر کے آپ فارغ ہوئے، جو سن تھی وہ سن اس وقت ہجری تھی 490 ہجری، جب آپ فارغ ہوئے اس کے بعد سے شیخ ابو الفتح رحمت اللہ علیہ، شیخ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال مجاہدات کیے، 1-2 سال نہیں، 25 سال۔ اور کہاں مجاہدات کیے؟ تو بغداد کے گرد و نواح کی جنگلوں میں آپ نے مجاہدات کیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ آج ہم تو غوث پاک کے مرغا خوب کھاتے ہیں، غوث پاک کا مرغا، غوث پاک کا مرغا، کیا ہم نے دیکھا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 سال مجاہدات کیے، اور آپ کا بیان ہے کہ اس مجاہدات کے درمیان 3 دن سے لے کر کے 40 دن تک کہ میں نے فاقہ کشی کی ہے، 40 دن تک کہ میں نے کھانا نہیں کھایا۔ اس طرح سے آپ نے زندگی گزاری۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں ہم نماز نہیں پڑھتے، 5 وقت نکاتے ہیں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، غوث پاک کے کتے ہیں، غوث پاک کے شیر ہیں، پھاڑ کے رکھ دیں گے، یہ کر کے رکھ دیں گے، مگر دیکھے تو صحیح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کا کیا کہنا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، شیخ ابو الفتح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں وضو کب باقی رہتا ہے؟ جب انسان نہ سوئے، جب انسان سو جاتا ہے، جب اس کے ہڈیاں سب کانا میں سب جوڑ چھوڑ دیتے ہیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جب انسان غفلت کی نیند میں سو جاتا ہے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ آپ 40 سال، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 40 سال تک کہ آپ سوئے نہیں، یعنی آپ عشاء سے لے کر کے فجر کے وقت تک کے آپ باوضو رہتے اور پوری رات اللہ کی عبادت کرتے۔ اور انہی کا بیان ہے، شیخ ابو الفتح رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 15 سال بھی معمول رہا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد خلوت ہو جاتے، خلوت نشی ہو جاتے، اور خلوت میں جا کر کے آپ پوری رات عشاء سے لے کر فجر تک قرآن کی تلاوت کرتے، اور روزانہ فجر سے پہلے قرآن ختم کر لیا کرتے۔ آج ہم مسلمان ہیں، قرآن تو پڑھتے نہیں، قرآن دیکھتے نہیں۔ قرآن سمجھنا صرف یہی عبادت نہیں ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے۔ اگر پڑھنے نہیں آتا تو قرآن کے ورق پلٹیں اور کہیں یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اور قرآن ایک ایسا ذریعہ ہے، نور کا ذریعہ ہے،
جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، اس کا دل صاف ہوتا ہے، دل میں جو زنگ لگا ہوتا ہے، جو میلا ہوتا ہے دل پہ، جو کالا دھبا پڑ جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو وہ دھبا صاف ہونے لگتا ہے، دل میں نور آنے لگتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ نور آتا ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کا دل صاف ہوتا ہے، عزم صاف شفاف ہوتا ہے، مگر جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے، جیسے جیسے برائیاں کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا پڑنے لگتا ہے، اور وہ سیاہ دھبا جو ہوتا ہے، کالا پن ہوتا ہے، پھیلتے پھیلتے پورے سینے کو چھاپ لیتا ہے، یعنی پورا اس میں کالا دھبا پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان اچھائی اور برائی میں فرق نہیں کرتا۔ پھر وہی انسان اگر توبہ کر لیتا ہے، توبہ کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جیسے جیسے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اس کے دل کے دھبا دور ہونے لگتا ہے، سیاہی دور ہونے لگتی ہے، پھر اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بزرگ تھے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، ان کا ایک پوتا تھا جو ساتھ میں رہتا تھا، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، مگر وہ عاجز آ جاتا، تھوڑی دیر پڑھتا چھوڑ دیتا۔ بزرگ روزانہ ان کا معمول تھا، دن و رات قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن لڑکے نے سوال کر دیا، دادا آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ دن بھر پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو طاقت نہیں ہوتی ہے، میں پڑھتا ہوں تو میں پڑھ نہیں پاتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ کی طرح میں قرآن پڑھوں، میں چاہتا ہوں میں بھی دن و رات قرآن پڑھوں۔ دادا نے کہا بیٹا تم پڑھا کرو، آئے سمجھ میں آئے نہ آئے۔ بیٹے نے کہا پوتے نے کہا دادا مجھے سمجھ میں نہیں آتی بات، میں پڑھ کر کیا کروں گا؟ آپ نے کہا سمجھ میں آئے نہ آئے پڑھا کرو قرآن۔ تو اس نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو آپ نے ایک مثال دینے کے لیے ایک ٹوکری رکھی ہوئی تھی جس میں کوئلہ تھا، کوئلہ کو آپ نے نکال کر کے انگیٹھی میں ڈال دیا جس میں جلایا جاتا ہے کوئلہ، ڈالنے کے بعد آپ نے ٹوکری کو دیا، ٹوکری میں پتہ ہی ہے جسے ہم لوگ چھینٹی وغیرہ بولتے ہیں، چاروں طرف سوراخ ہوتا ہے۔ دادا نے کہا اسے لے جاؤ اور اس میں سامنے سے جو نہر ہے اس میں سے پانی بھر کر لاؤ۔ اس نے کہا اس میں پانی کیسے آ سکتا ہے؟ آپ نے کہا جلدی سے جاؤ، دوڑ کر جاؤ، دوڑ کر لے کر آؤ، پانی آ جائے گا۔ لڑکا گیا دوڑ کر جا کر کے پانی لایا اور دوڑتے ہوئے آیا۔ اب تو وہ ٹوکری ہے اس میں پانی رکے کیسے؟ آتے آتے پانی ختم۔ پھر دادا نے کہا پھر دوبارہ کوشش کرو، پھر وہ دوبارہ دوڑتے گیا، پھر دوڑتے ہوئے آیا، پھر نہیں ہوا۔ اس نے کہا دادا میں نے کہا تھا نا اس میں پانی نہیں آ پائے گا، دادا چاہے کچھ بھی کر لے پانی نہیں آئے گا اس میں۔ دادا نے کہا بیٹا تم نے صحیح سے کوشش نہیں کیا، بیٹا پھر کوشش کرو، تم دوڑ کر جاؤ اور جتنی تیزی ہو سکے اتنی تیزی میں جاؤ اور اتنی تیزی میں پانی لے کر کے آؤ۔ پھر لڑکا نے آخری بار پھر کوشش کیا، پھر گیا اور دوڑتے ہوئے پانی لے کر بھاگا، مگر پھر آتے آتے پھر پانی ٹوکری خالی ہو گیا۔ اب دادا سے اس نے کہا دادا یہ ناممکن ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، مگر دادا نے کہا بیٹا چلو کوئی بات نہیں، نہیں ہوا تو نہیں ہوا، ذرا یہ دیکھو کہ جو ٹوکری کالی تھی بتاؤ وہ کالی ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب اس نے غور کیا تو دیکھا کہ جو اس میں کوئلہ کا جس میں میل لگا ہوا تھا، جو کالا پن تھا وہ دور ہو گیا، ٹوکری تو صاف ہو گئی ہے۔ تو دادا نے کہا بیٹا دیکھو ٹوکری صاف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا پوتا نے کہا ہاں دادا بات تو صحیح ہے، ٹوکری تو صاف ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا سن بیٹا بات یہی ہے، تمہیں کوئی بات سمجھ میں آئے نہ آئے قرآن کا معاملہ ایسا ہی ہے، قرآن پڑھتے جاؤ سمجھ میں آئے نہ آئے، اور اتنا تو ہوتا ہے کچھ تمہارے اندر کچھ چیز آئے یا نہ آئے اتنا ضرور ہوتا ہے قرآن پڑھو گے تو دل کا جنگ صاف ہوتا رہتا ہے، دل کا جنگ صاف ہوتا رہتا ہے اور اس میں نور آتا رہتا ہے۔ جس طرح کوئلے کی ٹوکری پانی لایا، پانی تو کسی میں کامیاب نہیں ہوا، مگر صاف ٹوکری ہو گئی پانی پڑنے کی وجہ سے، پانی پڑنے کی وجہ سے 3 مرتبہ جا کر آنے کی وجہ سے کیا ہوا؟ ٹوکری صاف ہو گئی۔ ویسے دل انسان کا جب قرآن پڑھتا ہے انسان تو انسان کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ ہم اور آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، محبت کرتے ہیں، یاد رکھیں ہم اور آپ بزرگوں کی بارگاہ کا با ادب بنے، بے ادب نہ بنے۔ وقت نہیں ہے کہ میں زیادہ بات کو بڑھاؤں، میں بس ایک واقعہ سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ با ادب بنے، انسان جو با ادب ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر کب پڑ جائے اس پر، رحمت کی نظر پڑ جائے اللہ اسے بخش دے، اللہ والوں کی نظر پڑ جائے اور اس سے خوش ہو جائے، اس کے لیے دعا دے دے اللہ قبول کر لے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں، پہلے سنیں با ادب انسان جو ہوتا ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا ہے۔ اگر با ادب آپ ہیں تو یہاں بھی کامیاب ہوتے نظر آئیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ بے ادب نہ بنے، خاص کر کے اللہ والوں کی بارگاہ میں اگر آپ دیکھتے ہیں شریعت کا با عمل عالم ہے اور وہ پیر ہے تو اس کی بارگاہ کا بے ادب نہ بنے، اس کا ادب کرے، چاہے وہ اس کے پاس
پاس روحانیت ہو یا نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں، ولایت ہو نہ ہو اس سے کوئی تعلق نہیں، اگر شریعت کا عالم ہے، اگر با عمل ہے، اگر پیر ہے تو اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ اگر بے عمل ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا جبہ کبہ پہن لے، پگڑی بہان لے، عصا لے لے اور گلے میں 10-12 کانا وہ مالا پہن لے، اونٹیاں 10 پہن لے اور آج چلے آپ کے سامنے چلے اور کہے کہ میں تو طریقت اور شریعت دونوں الگ الگ ہے، میں تو طریقت پر چلتا ہوں، شریعت الگ چیز ہے، تو آپ سمجھ جائیں یہ ڈھونگی ہے۔ وہ انسان کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ شریعت کہتی ہے جب تک کہ شریعت پر انسان عمل نہیں کرتا تب تک وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا ہے۔ شریعت طریقت کا پہلا زینہ ہے، جب تک انسان پہلے سیڑھی پر نہیں چڑھتا ہے تب تک کہ آخری سیڑھی پر نہیں چڑھ سکتا، کیونکہ شریعت جب تک کہ انسان کے پاس نہیں ہوگا تو پھر وہ شیطان اس کو کیا کرے گا، اپنا کھلونا بنا لے گا اور اس سے کھیلے گا اور اس کو بہکا دے گا۔ تو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ با ادب بنے، اللہ والوں کی جو ڈھونگی ہیں تو ان سے تو نفرت کریں، ان سے الگ ہو جائیں، مگر جو با عمل ہیں، جو شریعت پہ عمل کرنے والے عالم ہیں ان کا ادب کریں۔ میں آپ کو ایک حدیث مبارکہ سناؤں، ان ابی سعید الخدری، ترمذی شریف کی حدیث ہے، ان ابی سعید الخدری قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ۔ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی تیز باطن کو دیکھنے والی تیز نظر سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کس سے دیکھتا ہے؟ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، دیکھیے انسان با ادب ہوتا ہے اور کوئی اللہ کا ولی مل گیا اور اس نے دعا دے دی تو پھر زندگی سنور جاتی ہے، پھر اس کی زندگی اس کی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، آپ مدرسہ جامعہ نظامیہ میں پڑھنے کے لیے گئے تھے، اس وقت وہاں پر ایک غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا شہرہ بہت زیادہ تھا۔ ان کی کرامت یہ تھی کہ آپ جہاں بیٹھے رہتے تھے بیٹھے بیٹھے اچانک غائب ہو جایا کرتے تھے، پھر چلے آتے تھے، پھر اچانک غائب ہو جایا کرتے تھے، پھر چلے آتے تھے۔ یہ پوری شہرت آپ کی پورے بغداد شریف میں تھی، لوگ آپ کے پاس لوگوں کا ہجوم ہونے لگا، لوگ آپ کے پاس بہت زیادہ کثرت سے آتے تھے، عقیدت و محبت میں آتے تھے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے آتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی سنا، آپ کے دو اور ساتھی تھے، ایک کا نام ابن السقا، ایک کا نام عبداللہ، یہ تینوں ساتھی وہاں پڑھتے تھے، یہ تینوں لوگ پڑھنے میں بہت تیز تھے۔ ان تینوں نے بھی مشورہ کیا چلو اس غوث سے ملاقات کرتے ہیں۔ آج عادت ہوتی ہے کہ ہمارے بھائی بھی چلتے ہیں، کہیں جاتے ہیں میلہ وغیرہ میں، اس وغیرہ میں تو بات کرتے ہوئے چلتے ہیں، چلو آج میلہ میں چل کر یہ کام کریں گے، چلو وہ کام کریں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنی نیت کو صاف کر کے جائیں، کیونکہ اللہ والے دل کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل پر کیا لکھا ہوا ہے، آپ نے دل میں کیا لایا ہے۔ اگر آپ صحیح نیت کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر تو آپ کو وہاں سے فیض ملے گا۔ اگر آپ جاتے ہیں کہ چلو میلہ میں چلنے کے بعد وہاں کھیل کود دیکھیں گے، وہاں پہ میلہ دیکھیں گے، یہ دیکھیں گے وہ دیکھیں گے، اگر یہ نیت لے کر جاتے ہیں تو یقین رکھیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، آپ کو فیض وہاں سے نہیں ملے گا۔ تو نیت صاف کر کے جائیں۔ وہ تینوں جب چلے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے، تو پہلا کیا کہتا ہے؟ ابن السقا جس کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں چل رہا ہوں، میں اس غوث سے ایک سوال کروں گا، ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ عبداللہ بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا میں بھی سوال کروں گا۔ دیکھیے پہلا جو سوال کیا ابن السقا نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا، ایسا سوال کروں گا جس کا وہ جواب نہ دے سکیں۔ کتنی بڑی گستاخی، کتنا بڑا گستاخی والا جملہ ہے، اس نے گستاخی کیا کہ میں سوال کروں گا جس کا جواب وہ نہ دے سکیں گے، مگر عبداللہ نے کم گستاخی کی، صرف کہا میں سوال کروں گا دیکھتا ہوں کیا جواب دیتے ہیں۔ مگر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان جائیے، آپ بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا آپ کچھ نہیں بول رہے ہیں، آپ بھی کچھ بولیے، آپ کس لیے جا رہے ہیں، آپ کیا کریں گے جا کر کے؟ تو دیکھیے ادب دیکھیے، آپ فرماتے ہیں نہ تو میں سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، نہ میں جواب لینے کے لیے جا رہا ہوں، میں تو صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس غوث کی زیارت کروں گا، ان کے اوپر جو رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے بس اس کے چند چھینٹے میرے اوپر پڑ جائیں، ان کے نورانی چہرے کو میں دیکھ لوں گا، میرے لیے یہی کافی ہے، میں فیض لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تینوں شخص ان کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ اپنی جگہ پر موجود نہیں تھے، غائب تھے، اور اچانک اپنی جگہ پر آ گئے۔ جب آئے تو آپ کے چہرے پر آپ کا چہرہ لال پیلا ہو چکا تھا غصے سے، غصے میں آپ ابن السقا کی طرف آپ نے دیکھا اور کہا اے ابن السقا تم مجھ سے سوال کرنے والا تھا، تم مجھ سے سوال کرے گا، سن آپ سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں، وہ دلوں کو دیکھتے ہیں، دل میں کیا لائے ہیں وہ دیکھ کر کے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سن تو سوال کرنا چاہتا تھا، اب تمہیں سوال بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سن تیرا سوال یہ ہے اور تیرا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیری موت جو ہوگی وہ کفر پر موت ہوگی، تیرے اندر کفر کی آگ بھڑک رہی ہے۔ جب ابن السقا کی طرف آپ نے دیکھ کر کے یہ مخاطب ہو کر کے آپ نے سوال کا جواب دیا، سوال بتایا، پھر عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئے، غوث نے کہا اے عبداللہ تو بھی مجھ سے سوال کرنے والا تھا، مگر تیری گستاخی اس سے ذرا کم ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں تیری تو کفر پر موت نہیں ہوگی
مگر میں دیکھ رہا ہوں تیرے کان تک کے دنیا پہنچ جائے گی، تیرے کان تک کے، تو کان تک کے دنیا میں ڈوب کر کے رہ جائے گا۔ جب تیسرے کی طرف مخاطب ہوتے ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف وہ غوث مخاطب ہوتے ہیں، تو آپ کے چہرے پر اب جو غصہ کا اثار تھے وہ ختم ہو جاتے ہیں، اب رحمتوں کی بارش ہونے لگتی ہے، رحمتوں کے بارش ہونے لگتی ہے، آپ کے چہرے سے انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ آپ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوما، گلے سے لگایا اور دعا دیا، اے غوث جا میں تمہیں عبد القادر جیلانی، جا میں تمہیں دعا دیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تو بغداد کے منبر پر چڑھ کر کہے گا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیے آج لوگ کہتے ہیں نبی کے علم غیب نہیں، ارے نبی کے علم غیب کی بات چھوڑو، نبی کے غلاموں کا ایسا علم غیب ہے کہ جس کا تم جواب نہیں دے سکتے، میں نبی کے علم غیب کا کیا کہنا۔ آپ نے بتایا کتنے سال بچپن میں بتایا اور وہی ہوا۔ ابن السقا پڑھنے کے بعد تینوں لوگ جب فارغ ہو گئے پڑھ کر کے، ابن السقا بہت بڑا عالم ہوا، بہت بڑا محدث ہوا، بہت بڑا مفکر ہوا، بہت بڑا مناظر ہوا، اور اپنے زمانے میں ایسا مناظر تھا کہ اس کا ہم پلہ کوئی نہیں تھا، کوئی اس سے جیتتا نہیں تھا مناظرے میں، کوئی اس کا ہم پلہ نہیں عالم نظر آتا تھا، اتنا بڑا عالم۔ مر کیا تھا؟ ایک ولی کی بارگاہ کا گستاخ تھا، گستاخی کی تھی، ولی نے بد دعا دے دی تھی۔ اب یہ کیا ہوا کہ سب سے مناظرہ کرتا تھا، سب سے جیت جاتا تھا۔ ایک دن اس کی نگاہ ایک عیسائی لڑکی میں پڑ گئی، اس کو اپنا دل دے بیٹھا اور اس سے اس نے ظاہر کیا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس عیسائی لڑکی نے کہا میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی کیونکہ تو مسلمان ہے اور میں عیسائی ہوں، اس مسلمان اور عیسائی میں رشتہ نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے کہا ابن السقا نے کہا نہیں رشتہ ہو جاتا ہے، مسلمان اور عیسائی میں رشتہ ہو جاتا ہے، مگر لڑکی نے کہا نہیں میں تجھ سے ایک شرط پر شادی کر سکتی ہوں، تو اپنا دھرم چھوڑ دے تب میں تجھ سے شادی کروں گی۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا، اس نے اسلام کو چھوڑ دیا، کفر کو اختیار کر لیا اور اسی کفر پر مرا۔ دیکھیے غوث نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ تو کفر پر مرے گا، تو اسی کفر پر مرا۔ اور دوسرے کے جب باری آتی ہے کس کی؟ عبداللہ کی، تو ان کا خود بیان ہے کہ میرے گردن تک کہ دنیا پہنچ گئی۔ دنیا پہنچنے کا مطلب کیا ہے کہ نور الدین زنگی نے انہیں خزانچی بنا دیا، مال کا خزانچی بنا دیا، یعنی دنیا ان کے کان تک کے پہنچ گئی۔ عبادت گزار تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے، سب برباد ہو گیا، دنیا میں مبتلا ہو کر کے رہ گئے۔ اب جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی ہے تو اس غوث نے کئی سال پہلے کہا تھا کہ تو ایک دن ایسا آئے گا کہ بغداد کے منبر پر چڑھ کر کے یہ اعلان کرے گا۔ وہ بھی زمانہ آیا، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے منبر پر چڑھ کر کے آپ نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا تو آپ کے مجمع میں جتنے اولیاء کرام تھے سب نے اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیا۔ جو عالم ارواح میں اولیاء کرام تھے انہوں نے بھی اپنی گردن جھکا دی، جتنے بھی اولیاء کرام تھے سب نے اپنی گردن جھکا دی۔ اس وقت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو ہندل ولی ہیں، جو ہندوستان کے بادشاہ ہیں، آپ خراسان کے جنگل میں عبادت میں مصروف تھے، آپ عبادت میں مشغول تھے، آپ عبادت کر رہے تھے۔ اسی درمیان آپ کو بھی الہام ہوا اللہ کی طرف سے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان کیا ہے۔ آپ نے وہی سے اعلان کیا، اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا قدم مبارک تمام اولیاء کرام کے گردن پر ہے تو ہوگا۔ اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بل قدماک علی راسی وعینی، آپ کا قدم مبارک میری آنکھوں، میرے سر اور آنکھوں پر ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ جب اسی منظر کو بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خالی رحمۃ اللہ رضوان کے فرزند دیکھتے ہیں، یعنی مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ اللہ رضوان، تو کیا فرماتے ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں آپ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں؟ بڑے بڑے اللہ والوں نے تو اپنے سر اور آنکھوں کو پیش کر دیا، سب نے سب کچھ پیش کر دیا، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ قلب، یہ جگر، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ تو یہ مقام ہے، باادب بنے، کوئی بزرگ سے ملاقات ہو گئی، کسی نے دعا دے دیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اپنے بزرگوں سے اپنے نسبت کو مضبوط رکھیں اور اپنے بزرگوں سے جڑ کر کے رہیں، یہ سب اللہ والے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی تھی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، پیدا ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ آج لوگ، میں اس پہ حدیث سناتا، دلیل دیتا، مگر ٹائم نہیں ہے کہ میں آگے گفتگو بڑھاؤں۔ جب آپ کی پیدائش ہوئی
تو آپ نے روزہ رکھنا شروع کر دیا. آپ کی ماں نے کہا آپ کے والد سے یہ بچہ دودھ نہیں پی رہا, میں نے بہت کوشش کیا دودھ پی لے مگر دودھ نہیں پیا, منہ تک کے نہیں لگایا دودھ میں, بات کیا ہے؟ مجھے لگ رہا ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے. اگر آج سے کوئی ہوتا انسان ہوتا تو کہا چلو دکھاتے ہیں ڈاکٹر کو, ہو سکتا ہے کہ سورج کی روشنی میں اس کے لیے کوئی الرجی ہو, سورج کی روشنی میں دودھ نہ پیے. آپ صبح صادق سے لے کر کے مغرب کے وقت تک کے, یعنی جب سے جتنا ٹائم ہوتا ہے روزہ کا اس وقت تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے. آپ اس وقت بتا رہے ہیں گہوارے میں تھے, دودھ پینے کا زمانہ تھا, اس وقت بتا رہے ہیں لوگوں دیکھو دیکھو میں پیدا ہوتے ہی میں نے روزہ رکھا. آج ہم مسلمان ہیں, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, روزہ نہیں رکھتے ہیں, طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. انہوں نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا. آپ کے والد کہتے ہیں ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ, آپ فرماتے ہیں دیکھو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے, میرا بیٹا روزہ رکھ رہا ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. بات یہ ہے سنو, چند دن پہلے اس کے پیدائش کے چند دن پہلے میں نے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا, اپنے نانا کو دیکھا تھا. انہوں نے مجھے خواب میں بتایا کہ ابو صالح سنو سنو, جو تمہارے گھر بیٹا پیدا ہو رہا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے, یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے. اور سنو, جیسے میری شان تمام اولیاء کرام میں سب سے بلند ہے ایسے اس کی شان تمام اولیاء کرام میں سب سے بلند ہوگی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی شان کو کون بیان کر سکتا؟ اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. ابھی آپ لوگوں نے حبیب وسیم صاحب رضوی سے سنا کتے کا واقعہ, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. احمد جام رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ لوگوں نے سنا کہ ایک کتے نے آپ کے در کا کتا جو آپ کا جھوٹا کھاتا تھا, آپ کے در کا جھوٹا کھاتا تھا, اس کے اندر اتنی طاقت تھی کہ اس نے شیر کو پھاڑ کر کے رکھ دیا. میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں, بتا رہا ہوں, شیر کو پھاڑ کر کے رکھ دیا. کتے کا یہ عالم ہے, تو اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں غوث پاک کے کتے ہیں. اور سنیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اپنے آپ کو دیکھ کتنی عاجزی کے ساتھ پیش کرتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. سگ مطلب ہوتا ہے کتا, آپ ڈائریکٹ اپنی نسبت کو نہیں جوڑ رہے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں. آپ کیا کہتے ہیں, اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس نشانی کے جو سگ ہیں, سگ مطلب کیا ہوتا ہے کتا. آپ فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی کا پٹا جو میرے گردن میں ہے یہ کبھی ختم نہ ہو, ہمیشہ اپنے گردن میں, میری گردن میں جو آپ کی غلامی کا پٹا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے, قیامت تک کے رہے. اے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی غلامی کا پٹا اگر میری گردن میں رہے گا نہ تو جب تک میری گردن میں رہے گا جب تب تک کہ نہ کوئی زمین والا مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ آسمان میں مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ یہاں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, نہ آخرت میں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. کیونکہ جب انسان کے گلے میں پٹا ہوتا ہے کسی کا, کسی غلامی کا پٹا ہوتا ہے, جب پٹا ہوگا تو یہاں کے لوگ بھی دیکھ کر کے پہچان جائیں گے یہ غوث پاک کا غلام ہے, اور یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں فرشتے دیکھیں گے تو پہچان جائیں گے یہ غوث پاک کا غلام ہے. اسی لیے آپ فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا, اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا, حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سچا اور پکا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام بنائے, اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو نمازی بنائے, ہم سب کو شریعت مطہرہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گامزن فرمائے, اور ہم سب کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پڑھی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, لحد مشکل کے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھگ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.